ہمارے دینی فرائض۔ اس تمہید کے بعد اب میں آپ کے سامنے وہ دینی فرائض رکھ رہا ہوں جو میں نے سمجھے۔ میں مکرر عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ضمن میں علامہ اقبال اور مولانا مودودی کا ممنون احسان ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر مولانا مودودی مرحوم کی تحریریں زندگی کے ایک خاص مرحلے میں سامنے نہ آ گئی ہوتی تو نامعلوم زندگی کا رخ کیا ہوتا۔ حدیث نبوی کے الفاظ میں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ تو فرائض دینی کا وہ تصور جس کا بنیادی خاکہ علامہ اقبال سے ملا اور جس کی تفصیلات کا رنگ مولانا مودودی کی تحریروں نے بھرا، اس پر میں 19 برس کی عمر سے لے کر آج 63 برس کی عمر تک یعنی 44 برس سے عملاً کاربند ہوں الحمدللہ۔ اور قرآن حکیم، حدیث نبوی اور سیرت مطہرہ کے مطالعے اور سوچ بچار سے اس تصور کے اندر نہ صرف یہ کہ وثوق بڑھا ہے، اعتماد زیادہ ہوا ہے اور اس کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اس کی حقانیت زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتی چلی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ دینی فرائض کا وہ تصور کیا ہے۔ نمبر 1، بندگی رب۔ میرے نزدیک ہر مسلمان کا پہلا فرض عبادت رب ہے، جس کو قرآن مجید نے مقصد تخلیق جن و انس قرار دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کی بندگی کا مطلب ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے اوامر اور نواہی پر کاربند ہونا۔ اور یہ جزوی نہیں، کیونکہ جزوی اطاعت نہیں ہے، وہ تو استہزاء اور تمسخر ہے۔ آپ نے میرا ایک حکم مانا اور دوسرا پاؤں تلے رون دیا، تو کیا یہ اطاعت شمار ہوگی؟ اللہ کی اطاعت وہی ہے جو کہ ہمہ تن اور ہمہ وجوہ ہو، چنانچہ اس کے تمام احکام کی اطاعت مطلوب ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے کچھ حکم مان لیے اور کچھ نہیں مانے تو ذرا اپنے اس طرز عمل کا تجزیہ کیجئے۔ آپ نے جو حکم مانے وہ اس لیے کہ آپ کے نفس نے ان کو مان لیا، پسند کر لیا، گوارا کر لیا، اور جو نہیں مانے وہ اس لیے نہیں مانے کہ آپ کے نفس نے ان کو پسند نہیں کیا۔ دونوں حالتوں میں آپ اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کا جو حکم مانا وہ اس لیے نہیں مانا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس لیے مانا کہ آپ کے نفس نے آپ کو اس کی اجازت دے دی۔ اگر آپ نے اسے اللہ کے حکم کی حیثیت سے مانا ہوتا تو آپ دوسرا حکم بھی مانتے، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ انسان کا یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ہے، اس ضمن میں یہاں صرف ایک آیت پیش کرنے پر اکتفا کروں گا جو کہ لرزا دینے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام سر آنکھوں پر رکھے اور کچھ پاؤں تلے روندے تو قرآن مجید کی روح سے اس کی کیفیت یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا کہ دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیے جائیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم دنیا میں کیوں ذلیل ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند۔ گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں قرآن مجید اس سوال کا جواب دے رہا ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے دین پر عمل اگر کیا بھی ہے تو جزوی کیا ہے، نماز روزہ ادا کیا ہے لیکن ساتھ ہی سودی کاروبار بھی کرتے رہے ہو، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سود ترک نہ کرنے پر اعلان جنگ ہے۔ اس طرح تم در حقیقت اس آیت کے مصداق بن گئے ہو اور اس کے نتیجے میں دنیا کی ذلت و رسوائی کے مستحق قرار پائے ہو۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں اس طرز عمل کی اخروی سزا کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن یہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے، اور جان لو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تم اپنی داڑھیوں سے اور اپنی نماز روزے سے کسی اور کو چاہے دھوکہ دے لو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ پہلا فرض ہے جو بہت کٹھن ہے، آسان نہیں ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گوجم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہرا،
کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ فرض عبادات کا بندگی رب سے تعلق۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بندگی رب آپ کا اولین فریضہ ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ آپ کو وہ قوت فراہم کرتے ہیں جس سے آپ اس فرض کو ادا کر سکیں۔ نماز اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اللہ سے عہد بندگی استوار کیا ہے۔ آپ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد بندگی کی تجدید کرتے ہیں۔ ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے پروردگار ہم تیری بھی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ حفیظ نے بھی بڑا پیارا شعر کہا تھا، سرکشی نے کر دی ہے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں۔ اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے نماز ہے، مبادہ تم اسے بھول جاؤ۔ روزہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر اپنے نفس کے تقاضوں پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ روزہ کے دوران حلال چیزیں بھی کھانے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ 11 مہینوں کے لیے یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ حرام سے بچ سکو۔ قرآن حکیم میں روزے کی غرض و غایت تقویٰ بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم بچ سکو۔ اسی کی خاطر یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ عبادات دراصل مشقیں ہیں جو بندے کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار رکھتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ملٹری کو ہر وقت متحرک رکھا جاتا ہے، اس کے لیے پریڈ ہوتی ہے۔ 45.5 برسوں میں جو کہ پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، جنگ تو گنتی کے چند دن ہوئی ہے۔ ملٹری پر مسلسل جو خرچ ہو رہا ہے آپ کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ اس کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور یہ جو مسلسل موومنٹ ہو رہی ہے، آج یہ ریجمنٹ ادھر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر آ رہی ہے، اب یہ سمر ایکسرسائزز ہیں، یہ ونٹر ایکسرسائزز ہیں، یہ سب اسی لیے ہے تاکہ اچانک اگر کوئی وقت آ جائے تو یہ مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح یہ عبادات نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں جو بندے کو عبادت رب کے لیے مستعد رکھتی ہیں۔ مطالبات دین کے نام سے ایک کتاب ہے جو میری 3 تقاریر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی تقریر کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ عبادت رب ہر مسلمان کا پہلا فرض ہے۔ جب اس نے کہا کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یعنی میں اس پر راضی ہوں، میں تسلیم کر لیا کہ اللہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے قبول کر لیا اسلام کو کہ وہ میرا دین ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد پھر لازم ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، سورۃ التغابن۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تمہارے رسول پر تو صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ نمبر 2، دعوت و تبلیغ۔ اب اگلے فرض کی طرف آئیے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جنت خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑی قیمت دینی ہوگی۔ چھوٹی سے چھوٹی دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھی کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، تو ابدالآباد کی زندگی کی بہتری کے لیے کس قدر محنت درکار ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے ایک خطبے میں الفاظ ہیں وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ابدی جنت کے خریدار ہوں لیکن آپ کو کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی محنت اور ایثار نہ کرنا پڑے، کوئی قربانی نہ دینی پڑے اور کوئی نقصان نہ جھیلنا پڑے؟ تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔